کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ایک سرخ رنگ کی چادر غائب ہو گئی تھی، بہت خوبصورت تھی. تو بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اقدس ایسا نہیں تھا کہ بغیر اجازت کے، اگرچہ آپ کو اختیارات تھے، صحابہ سے مشورے یا ان کے علم میں لائے کوئی چیز اٹھائے. اس پر یہ تنبیہ آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کب کر سکتے ہیں. وما کان لنبی، شان نہیں ہے پیغمبر کی، ان یغلا، کہ وہ غلا کر لے. غلا پختو غلا سنگا قرآن کرانا ہوتی ہے پختو گورا ہاں ساتھ پتہ نہیں شرانا ہوتا. وما کان لنبی ان یغلا، شان نہیں ہے پیغمبر کی کہ وہ بغیر اذن کے کوئی چیز اٹھائے. میدان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خادم ہے میدان، اور غزوہ حنین میں حضرت کے ہمراہ ہے اور حضرت کا گھوڑا صاف کر رہا تھا. فَأَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ، کہیں سے ناگہانی تیر آیا اور مر گیا، شہید ہوا. تو صحابہ نے کہا ہنیئا لہ، کیا بہترین آدمی ہے، شہادت ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس نے ایک چھوٹی سی چادر یعنی چھوٹا رومال بغیر اجازت اخذ شملۃ من المغنم قبل ان تصیبہ القسمہ، تقسیم سے پہلے غنیمت سے ایک سرخ چادر لیے، چھوٹی چادر. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس چادر کو آگ میں ڈال کر کے اس کو داغا جا رہا ہے اور اس کو روکا ہوا ہے، پورے جسم کو اس کپڑے سے داغا جا رہا ہے. چنانچہ کوئی جوتا لا کے رکھ رہا ہے، کوئی تسمہ لا کے رکھ رہا ہے جو اٹھا کے لے گئے تھے. بغیر اجازت کے کوئی چیز لے جانا کوئی آسان کام ہے. ہاں طالبان میں دیو بڑے سپلائی ہوا ہے یار کیا چپل سے جو زمان چپل نہ تھی اگر پیجے نہیں کنی پیجے نہیں بیاغا ہے. ایک دفعہ میں پشاور سے آئے نئے جوتے پہن کے زور کی نماز کے لیے آ رہا تھا، ہمارے خادم تھا سراج، وہ کھڑا تھا. میں نے کہا خیال رکھو، کہنے لگا بے فکر رہا ہے. جب میں زور پڑھ کے آیا جوتا نہیں تھا، کوئی لے گیا باہر کا. یہ کہ سب طلباء نہیں اٹھاتے، باہر کے بڑے چور آتے ہیں، لیکن طلباء چونکہ غریب یہاں رہتے ہیں اس لیے ان سے پوچھا جاتا ہے. اور چپل ہو سے ٹیبل سے نیچے اگلے پارا کو جاپان نغل نہ جا خود جا چپل ہو خود پاخر کو لے وہی خیر لگی جا وہ عوام ہو رہی. تو سراج کو غصہ آ گیا، وہ ہمارے خادم کو، اس نے کہا صبر کرو. بنارس گیا اور وہاں سے اس جیسے 2 جوڑے جوتے اور لائے اور عصر کی نماز میں یہاں رکھے. میں نے کہا لگا خیال کو داد نہیں ہونی سی ویرے جا سے تخذ اخکار میں ڈیرا خدا کہ مازیگر موی فرالو اگا دوارا گئے. وہ دا غلط مور کو ایک قاضی خطے اگر تو چل ورزی. عصر کی نماز پڑھ کے جو ہم گئے اس نے چور پکڑنے کے لیے 2 جوڑے رکھے. وہ اتنا قابل چور تھا کہ وہ دونوں جوڑے لے گئے، 3 ہو گئے. پھر آگے سر میں اللہ سے کہا بس نماز جون ختم ہو گئے. میں تا اگلا پتہ نہیں. ایک چور یہاں طالب علموں نے پکڑا، جوتے جمع کر رہا تھا، بوری بری ہوئی. طلباء نے کہا روز ہم بدنام ہوتے، یہ شیطان دیکھو. خیر پکڑا، اس کو بہت مارا ہے، بیت الخلا میں بند کیا. تھانہ دار کو میں نے بلایا اور وہ بار بار کہہ رہا پولیس کو بلائے، پولیس کو بلائے. وہ ظالم بچے پولیس والا اسٹاف لار مور دی، پولیس کو بلائے، پولیس کو بلائے. تھانہ دار آیا، اس کو کہا باہر نکلو. جب ابھی ادھر ہو گئے تھانہ دار سے کہتے سر کیا حال ہے؟ وہ تھانہ دار دوست ہوگا، اس لیے تو وہ کہہ رہا تھا کہ میرے محبوب کو بلائے، میرے محبوب کو بلائے. میں نے جمعے میں بات کیا، ڈی آئی جی بیٹھا ہوا تھا. نماز کے بعد مجھے کہتا ہے ایسا ہوا ہے. میں نے کہا بغیرت حکومت کا یہی عمل ہے، تم ڈی آئی جی ہو، تیرے بے سچو یہی کر رہا ہے. ایسے جو شام کو آئے مجھے کہتے ہیں میں کیا کروں، روز چوریاں کرتا ہے، پکڑا جاتا ہے، ہم سے دوستی ہو جاتی ہے، ہمارا قصور کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کا قصور یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سزا دیں. توبہ.
چور تو عجیب و غریب ہوتے ہیں. اور کسی کی عادت ہو گئی ذرا سی چیز لینے کی، توبہ استغفار. یہ 1 روپیہ آج اٹھایا، موقع ملے گا تو 1 لاکھ بھی اٹھائے گا. مشہور ہے کہ چوری جب سیکھی جاتی ہے تو مرغی کے انڈے سے شروع ہوتی ہے، جیب کے قلم سے شروع ہوتی ہے، جیب کے رومال سے شروع ہوتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، میں دارالحدیث کے اندر پڑھا رہا تھا، میں نے دورے والوں کو سنایا کہ ایک شخص آیا، جوتا ڈھونڈ رہا تھا ادھر 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 ادھر. مجھ سے پوچھا کہ میرا جوتا کون لے گیا؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا ہے، میں یہاں کا امام ہوں، معتمم ہوں، یا میں یہاں چوکیدار ہوں. چوکیدار گیٹ پہ بیٹھا ہے، اس سے پوچھا. اس نے کہا ہم تمہارے ایک چپل کے لیے بیٹھا ہوا، ہم پورے مدرسے کو دیکھ رہا ہے. وہ غصہ ہو گیا، چلا گیا. کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور اس کا وہ جوتا وہ دور حدیث کے سامنے رکھا ہوا تھا. اس نے وہاں سے میں پڑھا رہا تھا بخاری شریف ظہر کے بعد جلد ثانی، تو اس نے مجھے ایسے اشارہ کیا کہ دیکھو داڑھی ہے اور پگڑی ہے اور چوروں کو آپ پڑھا رہے ہیں. تو میں نے طالب علم سے کہا کہ تم نے اس کا جوتا کیوں اٹھایا؟ تو طالب علم گئے، سب ایک ایک اپنا اپنا جوتا اٹھا کے لے آئے. کہا ہماری اتنی تعداد ہے اور اتنے جوتے ہیں، اور جوتا ہمارے پاس کیسے آیا؟ ہم کیسے لاتے؟ ہمارے تو اپنا رکھا ہوا ہے. باقی وہ تمام طلباء نے اپنا اپنا جوتا ہاتھ میں لیا تو وہ ایک ہی بچ گیا کہ یہ پتہ نہیں کون لا کے رکھتا ہے، ہمیں بدنام کر رہا ہے. تو میں نے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ اگر یہ شخص مجھ پر اور طالب علموں پر تہمت لگاتا ہے تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر اپنی طاقت دکھا دے. میں بھی غصے میں تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، حالانکہ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مغرب کی نماز کے بعد جنازہ آیا، جنازہ پڑھنے کے بعد ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو آج مرا؟ کہ آپ کو پتہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہ یہ آج ادھر جوتے کا الزام لگا کے محلے میں گھوم رہا تھا کہ یہ چوروں کا مدرسہ ہے. میں نے کہا کیا؟ کہ سننے میں آیا کہ یہاں جوتا گم ہوا تھا، پھر ڈھونڈنے آئے، پھر آپ سے ملنے دوبارہ غصہ کرنے آئے، لیکن آپ حدیث پڑھا رہے تھے. تو کہا بس تبھی مغرب کے قریب جو ہے نا مردار ہو گیا. از مکافاتی عمل غافل مشو. اگر وہ طالب علم جوتا اٹھا چکے ہوتے تو ان کا حشر خراب ہوتا. یاد رکھیں خدا تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں ہے، جو گڑبڑ کرے گا وہی پکڑا جائے گا. میں کہتا ہوں مر جاؤ لیکن کسی کی چیز مت اٹھاؤ. کبھی کبھی میں کہیں جاتا ہوں، میرے سامنے جوتا رکھتے، میں نے کہا عادت ہو جائے گی، پرائے جوتا پہننے کی عادت ہو جائے گی، اور بہت خراب عادت ہے. کوئی مغل و دارا خدا نہ پکور کے مدام جنگ، اور پیبل بندہ خدے نہ پخو کے پیزار تنگ. یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. میں نے ایک استاذ کو کھڑا کیا تھا کہ یہ طالب علم ایک دوسرے کے جوتے پہنتے ہیں، مارو ان کو. ڈنڈا ہاتھ میں تھا، اس کا جوتا ہے جی میرا ہے، 2 لگائے، ایک اور کو 2 لگائے. طالب علم ایک پٹ کے جا رہا تھا اور ہنس رہا تھا. میں نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا جی استاذ میرا جوتا پہنے ہوئے مجھے فلا حول ولا قوت الا باللہ، کہ استاد جی نے میرا جوتا پہنا اور مجھے مار رہے کہ لوگوں کو کیوں پہن رہے ہیں. تو قانون محترم کے لیے اور طالب کے لیے، استاد کے لیے اور شاگرد کے لیے یکساں ہو، تب جا کر کے بالادستی کرنا ہے. اس کو کہا بس ہٹ جاؤ، آئندہ یہ کام نہ کر. جمع چپل یا چولی اسی اٹھا پڑا. عادات اپنی درست و صحیح کر لو. بغیر اجازت کے کسی کی چیز اٹھائی، مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ نے واپس نہیں کی ہے نہ اللہ فرض قبول فرماتے ہیں نہ نفل. کتنا ناراض ہے اللہ تعالیٰ، اندازہ لگا.